بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ شریف عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے کچھ خبریں اور ان کے تجزیوں کے ساتھ۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے 2.25 ماہ بعد عمران خان اڈیالہ جیل میں قید۔ پی ٹی آئی بانی پی ٹی عمران خان سے ان کے وکیل سلمان صفدر کی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ملاقات ہو گئی۔ ان کی حالت کیسی، ان کی طبیعت کیسی، اس سلسلے میں سلمان صفدر اڈیالہ جیل میں جب ملاقات کرنے گئے تو واپس نکلے تو عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ عمران خان نے کیا پیغام بھیجا ہوگا، جیسے ہی اس کی تفصیلات آئیں گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن موجودہ حالات میں ایسا لگتا ہے کہ آج منگل کا روز تھا۔ آئین اور عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا، لیکن حکومت نے اپنی روش کو دہرایا، انتقام کو دہرایا اور بدلے کی آگ جلائی۔ آج پھر عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ اور نورین نیازی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں سیل افریدی نے امن و امان قائم رکھنے کے لیے اہم اجلاس کی صدارت کی اور ملک میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی انہوں نے ہدایت کی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کی ہمشیر بہنیں اپنے بھائی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جج تک وہ کیس گیا۔ خیرت بات تو یہ ہوتی کہ وہ ساتھ کہتے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلاتے اور کنسرن اتھارٹی کو بتاتے کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں۔ اگر ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ سیاست پر گفتگو نہیں کرے گا تو کیا وہ ادھر لوڈو کھیلے گا؟ انبلیویبل ہے۔ دوسری طرف ہم اسی خبر کی تفصیلات آتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے عوام دشمنی کی انتہا کر دی۔ نیپرا کے ایک ادارے نے سولر جن لوگوں نے گھروں میں لگایا تھا، مڈل کلاس، اس کو ایک پالیسی چینج کر دی اور اس کا بہمانہ قتل ہوا ہے کہ صرف بڑے بڑے ایلیٹ کیپچر کو نوازنے کے لیے غریبوں کا قتل عام جاری ہے۔ اگر آپ نیا سولر میٹر لگوائیں گے، گرین میٹر، تو 11 روپے سے حکومت آپ سے بجلی لے گی، 11 روپے کا ایک یونٹ لے گی۔ پہلے یونٹ کے بدلے یونٹ دیتے تھے، آپ نے 50 یونٹ صبح دوپہر کے ٹائم گرمی میں سورج سے سولر بجلی بناتا ہے تو وہ واپڈا کو چلے جاتا تھا، اتنے ہی 500 یونٹ بنائے، 1000 یونٹ بنائے، 10 kV کا آپ نے لگایا، 15 kV، اتنے یونٹ۔ لیکن اب پالیسی بدل دی، نئے کو 11 روپے کا حکومت اس سے ایک یونٹ لے گی، وہی یونٹ پیک آور میں آپ کو 50 روپے کا، 45 روپے کا، 56 روپے کا دے گی۔ اور نئے پرانے جن کے انہوں نے سولر میٹر لگائے ہیں ان سے فی یونٹ 26 روپے لیں گے اور واپس انہیں ہی وہی یونٹ 55 روپے واپس کریں گے۔ اس کا مطلب ہے حکومت نے عوام دشمنی میں پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، بجلی کی قیمتیں آگے ہی عروج پر، ٹیکسٹائل آپ کی بند، ایکسپورٹ آپ کی زمین بوس، کسان آپ کا رل گیا۔ صرف چند ایلیٹ کیپچر کو نوازتے آپ نے ملک کو ایسے تباہی کے دہانے میں کھڑا کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان پیس بورڈ غزہ میں 19 تاریخ یا 20 تاریخ کو جائیں گے امریکہ اور وہاں ملیں گے۔ کیا اسرائیل کی سربراہی میں پاکستان کی فوج وہاں جائے گی؟ یہ پرائم منسٹر وہاں امریکن پریزیڈنٹ یا ان کے لوگوں سے ملیں گے اور یہ فیصلہ اس کے بعد سامنے آئے گا جبکہ حماس نے واشگاف لفظوں میں کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں ڈی آرم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب بھی پیس امن بورڈ ہونے کے باوجود بھی امریکہ کا
جس میں یورپ نے شمولیت نہیں کی، پاکستان اس کا رکن ہے، اب بھی وہ ناحق فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، معصوم بچے، بزرگ، عورتیں، ہسپتال، سکول، کوئی بھی نہیں بچا۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کو جو 13 کیس لگے ان میں سے زیادہ اپیلیں حکومت وقت کی ہیں جو عمران خان کے خلاف ہوئی تھی، لیکن کیا موجودہ حکمران 4 سال تسلسل، یہ پی ڈی ایم 1 تھی، نگران حکومت پارٹ 2 تھا، اب حکومت 3 ہے، جب 20 لوگوں کی سیٹوں والوں کو آپ اقتدار ملک کا دیں گے تو پھر ملک دینے والے اقتدار ان سے من پسند کام لیں گے۔ بلوچستان، افغانستان اور خیبر پختونخوا سے باہر، یہاں تک کہ اسلام آباد درندہ سفت دہشت گرد اسلام آباد قومی دارالحکومت، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے۔ 135 کے قریب شہید اور 150 تو زیادہ زخمی ہوئے، اور ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا گیا۔ کریڈٹ لینے بڑے بڑے افسران آ جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات علیمہ خان کی، ان کی بہنوں کی کیوں نہیں کرائی گئی، سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء کی کیوں نہیں کرائی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ حکمران کوئی بھی سپیس پی ٹی آئی کو نہیں دینے جاتی۔ آج بھی انہوں نے دھرنا دینا تھا بہنوں نے، اس کا ایک حل نکالا گیا، سپریم کورٹ نے 9 تاریخ رکھی، سلمان صفدر کو بھیجا۔ اب سلمان صفدر میڈیکل رپورٹ کیا پیش کرتے ہیں، قید تنہائی میں انہیں کتنی جگہ رکھا گیا، کس سیل میں رکھا گیا، بجلی کتنی دیر بند کی گئی، انہیں کون سی بیماری ہوئی، کون کون سے ڈاکٹر نے علاج کیا، اس کی تفصیلات پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، عمران خان کا اہل خاندان اوورسیز جاننا چاہتے ہیں، لیکن کہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں سچ بولنا جرم ہے، کرائم ہے، کرائم۔ پراپوگنڈے جھوٹے پر اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، میں خبر دے رہا ہوں، جھوٹے پراپوگنڈے کرنے پر اربوں روپے لگا رہے ہیں، لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو نوازا جا رہا ہے، لیکن ملک تباہی کے دہانے پہنچ گیا ہے۔ نورین خان جو عمران خان کی مشیر ہے، جب عمران خان سے ملاقات کرنے گئی، ان کی بہنیں تینوں تھیں، انہوں نے اس موقع پر کیا گفتگو کی، ان کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ پورے پاکستان میں دفعہ 144 ہے، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے نام ہم بول سکتے ہیں، بولیں تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیلوں میں جائیں، آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، تو بڑا اس وقت ظلم کا نظام ہے، اور اگر ہم سب نہ کھڑے ہوئے تو ہمارا کوئی گھر نہیں بچے گا۔ ہم سب کو اس کے خلاف مل کے جہاد کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف۔ وہ کہتی ہیں کہ ظلم کا نظام ہے، تو کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم، لیکن ظلم کا تو عرصہ دراز سے پاکستان میں چل رہا ہے۔ سب کتنی قربانیاں دیں، ظالم تھک ہی نہیں رہے، ظالم اپنے ظلم کی عروج پر ہے۔ پاکستان وطن عزیز قائد اعظم جس انہوں نے ہندوستان سے آزادی لی، لیکن ہم نے ظالموں نے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سلمان صفدر کی صحت کے متعلق تبصرات میں سلمان اکرم راجہ سے جب میڈیا نے سوال کیا تو کیا عمران خان کی صحت کے بارے میں آپ مطمئن ہیں، تو سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، اب ان کی زبانی سے۔ ہمیں سلمان صفدر صاحب سے مصدقہ اطلاع ملے گی۔ آپ جانتے ہیں آخری ملاقات خان صاحب سے کسی کی بھی 20 دسمبر کو ہوئی تھی، اور سلمان صفدر صاحب بھی 5-10 منٹ کے لیے ملے تھے اس سے۔ آج جو ہے وہ بغور معائنہ کریں گے جیل کا، خان صاحب کو کن حالات میں وہاں رکھا گیا ہے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ ظاہر ہے ہم سے بات کریں گے، جو صورتحال ہے سلمان صفدر صاحب یعنی کہ سلمان وہ بتائیں گے کہ مصدقہ کیا انہیں سپریم کورٹ پابند کرتی ہے، کیا حقائق آئیں گے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا، بجلی بند کی گئی، لائٹ بند کی گئی، کس طرح ان سے ظلم و ستم جاری رہا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کم و بیشتر 2 گھنٹے اڈیالہ جیل میں رہے، اس دوران ملاقات کیا ہوئی۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہیں ہر ممکن ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں تمام سیکورٹی اداروں انہوں نے کہا۔ دوسری طرف گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ کیا اب اسلام آباد پولیس ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے گی؟ 21 فروری تک دارمن ڈیٹ ڈال دی گئی، کیونکہ گزشتہ روز سہیل افریدی نے کنٹینر تیار کیا تھا۔ شاہد خٹک نے کہا کنٹینر پہ لکھے آزادی یا موت۔
اب سٹیئرنگ پر سیل افریدی ہوگا. کیا اس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری نکالے گئے؟ ایک طرف سیل افریدی نے بلوچستان کی مذمت کی جو ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ پی کے میں افغانستان، دوسری طرف حکومت کی اس غلام ظلم گردشوں میں، دوسری طرف حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا ختم ہے. عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان جو پہلے بھی جیل میں رہی، جن پر واٹر کین سے حملے کیے گئے، لاٹھی چارج کیا گیا، بہنوں کو پکڑا گیا. علیمہ خان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جانے ہونے کا معاملہ ڈی ایس پی اظہر شاہ کے وارنٹ پر تعمیل کروائی. علیمہ خان نے ماربل فیکٹری ناکے پر جب بہن بھائی سے ملاقات کرنے تعمیل کروائی گئی. اے ٹی سی نے صادق آباد میں علیمہ خان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. وارنٹ پہ وارنٹ، وارنٹ پہ وارنٹ، گرفتاریوں پہ گرفتاریوں، مقدمات پہ مقدمات، ازارے رائے پر پابندی، ظلم، زیادتی، نا انصافی. وہ انصاف نام کی بھی کوئی چیز ہے آپ کو پاکستانی قوم کو دینے کے لیے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ شرم اگر تم کو نہیں آتی. یہ وہ حالات ہیں. جنید اکبر صاحب جو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ بولنے نہ دیا گیا کیونکہ میں سچ بولتا ہوں، تو ایک سوال کسی خاتون، کسی میڈیا پرسن نے کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بولنے نہیں دیا جاتا، میں الگ سیٹ الاٹمنٹ کروں گا، جس کی سارا دن میڈیا چلاتا رہا کہ ان کی واٹس ایپ کال لیک ہوئی. یہ سنیے. آپ نے کہا ہے کہ میں پارٹی بھی چھوڑ سکتا ہوں، پارلیمانی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ میڈم پہلے تو یہ میں بتاؤں نا، میں پارٹی چھوڑ سکتا ہوں نا، مجھے پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے، پارٹی تو میری ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں سے، میں اسپیکر صاحب سے کہوں گا کہ مجھے الگ سیٹ جو ہے دلائے. آپ کی پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھتا، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا. یہ بات پارٹی تو میرے پی ٹی آئی میری ہے، سپاہیوں سے تو میرے خاتون نہیں نکال سکتا. ناظرین، جب اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے بیرسٹر سلمان صفدر نکلے، انہوں نے مختصر بات کی. دیکھیں آپ اصل غور کریں کہ علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ایز اٹ عمران خان کہتے دیتے، سلمان صفدر نے یقیناً وہ باتیں کھل کے نہیں کی. جو مختصر بات کی وہ بتائیں. اب یہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے. شاید کنٹینروں کو نکلنا ہوگا، عوام کو نکلنا ہوگا، کیونکہ عدالتوں سے بظاہر بادی النظر میں انصاف کی توقع نہیں ہے. سلمان صفدر بیرسٹر نے کیا کہا یہ سنیں. سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس کے مطابق ملاقات باقی باتیں آپ رپورٹ میں بتا دیں گے. باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا. آپ کو گائے میں اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے پاس سے گزرتا ہوں، ہو گیا. سپریم کورٹ کا ناظرین، یہ سلمان صفدر صاحب کی آپ نے بات سنی. اس کے علاوہ ملک میں اس وقت صورتحال تشویشناک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکمران اس ملک کو اس کھائی کی طرف نکالتے ہیں یا دنیا. دوسری طرف علیمہ خان نے جو گفتگو کی وہ سنیے. چیف جسٹس نے ہمت کی ہے آج، تو میں اس کی ضرور اس کو شاہد کہوں گی کہ چیف جسٹس نے ہمت کی ہے. یہ ہمت تو ججز کو، انصاف کا نظام ختم ہوا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن اگر اس چیف جسٹس نے سچ مچ ہمت کر لی ہے نا تو ہم ذرا حیران بھی ہیں اور اپریشیٹ بھی کریں. ہم اپریشیٹ کریں، لیکن ہمیں دیکھیں، ہم اتنی غیر یقینی میں اتنا عرصہ گزارا ہے 2.5 سال. ہم نے عدالتوں کے چکر لگائے، ہم نے دیکھا جب انصاف ملے. اصلی چیز ہمیں مانگنی چاہیے پاکستان میں، وہ انصاف ہے. آپ انصاف مانگیں گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کسی کی ضرورت نہیں ہوگی غیر قانونی کام کرنے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اگر پاکستان میں انصاف ہو رہا. ناظرین، انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ جانور ہو جاتا ہے. جانوروں میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے انسانیت کے لیے، کسی پر ظلم نہ کرو. اسی لیے حدیث مبارک ہے، ظالم کو ہاتھ سے روکو، زبان سے برا چانو، یا سب سے کمزور نشانی دل میں برا چانو. لیکن پاکستان پہ ہزارے رائے پر جو قدغن، ظالمانہ قدغن ہے، اس کی مثال ماضی میں ملتی ہی نہیں. جتنی مرضی ڈکشنریاں نکال لیں، جتنے مرضی پوائنٹ نکال لیں، بدقسمتی ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے. ناظرین، میں نے سولر کا کہا تھا کہ آپ سے 11 روپے کا لیں گے اور آپ کو 56 روپے کا، 55 روپے کا، 45 روپے کا اس ٹیرف میں دیں گے. پرانا والوں سے 26 کا لیں گے. اس پر سولر ایسوسی ایشن نے کہا اگر آپ کا سولر کسٹم بیٹری لگائے گا تو کیا وہ 2-3 سال بعد آپ کے پاس واپس آئے گا. آہستہ آہستہ آپ کی بہت سارے سولر کسٹمز گرڈ سے نکل جائیں گے اور چیزیں گرڈ کے لیے بہت خطرناک ہے. جب لوگ بیٹریاں لگائیں گے تو ہمارے ڈسکوز جنہیں
آج چھوٹا مسئلہ ہو رہا ہے وہ اس مسئلے کو بڑھا کر دیں گے اور رو رہے ہوں گے کہ ہمارے کسٹمرز ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہم کیپیسٹی چارجز کہاں سے دیں گے۔ وقاص موسیٰ، چیئرمین ایسوسی ایشن سولر۔ ناظرین، لگتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو ٹھوکنا اور سیٹھوں کو، اشرافیہ کو بچانے کی پالیسی بنائی نہیں ہے۔ اسی لیے کسان رل گیا، مزدور رل گیا، عام شہری رل گیا۔ اس ملک کی 95 صرف الیٹ کرپٹ مافیا، اربوں روپے حرام کھانے والے، کرپشن، ٹیکس چوری کرنے والے، فراڈ کرنے والوں کو پالا جا رہا ہے۔ بجلی کے بل بڑھانا ظلم ہے۔ چند دن پہلے 200 سے 400 فکس چارج کر دیا گیا۔ پہلے کہا گیا سولر لگاؤ، کہا گیا سولر پر ڈاکہ، کیونکہ نواز شریف کے دور میں کیے گئے کرپٹ آئی پی پی ٹھیکے درست نہیں کیے، لیکن سزا عوام کو۔ سیٹ کو بغیر بجلی بنائے پیسہ دینا اور روکنے کی بجائے عوام پر خرچہ ڈال دیتے ہیں۔ جتنا مہنگی بجلی کم خرچ کریں گے اتنا ہی ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے حکومت کی پالیسی۔ عوام کو سہولتوں دینے کی بجائے سیٹ کی پاکٹ میں چلے گئے ہیں۔ ناظرین، اب وزیر اعلیٰ کے وارنٹ گرفتاری، علی مہا کے وارنٹ گرفتاری، عدالتوں کا خاموش، ملک میں ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ پراپوگنڈے پہ اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ملکی مفاد میں فیصلہ کرنے کی بجائے چند شخصیات، چند حکمران 50 سال سے مسلط اس عوام پر لوگوں کی زندگی اجرن کر رہے ہیں۔ لوگ سولر تو کیا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، جس ملک میں جان مال محفوظ نہ ہو، تعلیم، صحت، انصاف نہ ملے۔ جہاں انصاف نہ ملے وہاں ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کا اللہ نے عبرتناک انجام رکھا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔